أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دنیا کے تمام دوست بھائیوں سے گزارش ہے، عرض ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو اس کا بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ چلیے ناظرین، ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے اپنی پیدا کردہ مخلوق کو طاقت سے بڑھ کر نعمتیں عطا کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور نیک اعمال کریں، نیک کام کریں اور آخرت کی فکر کریں تاکہ دنیا سے جاتے وقت ہمیں اس کا اچھا اور نیک صلہ دیا جائے۔ حدیث نمبر 33 صحیح بخاری کی حدیث کتب ہے، موضوع ہے منافق کی نشانیاں، کہ منافق کی نشانیاں کیا ہیں، کہ جو بندہ منافق ہو اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع۔ بیان نمبر 33، فصل ایمان کا بیان۔ ہم سے سلیمان ابو الربیع نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن جعفر نے، ان سے نافع بن ابی عامر ابو سہیل نے، وہ اپنے باپ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 قسم کی ہیں، کہ منافق کی کس طرح منافق ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر کیا کیا خصلتیں ہیں، کون کون سی اس کے اندر باتیں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اللہ اکبر، توبہ۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا۔ نمبر 3، جب اس کو امین بنایا جائے گا، یعنی کہ عدالت کا قاضی، پنجابی زبان کی اس طرح ایک عدالت کا قاضی ہو یا گاؤں کے اندر بڑا ہو، فیصلے کرنے والا ہو، گاؤں کا بڑا ہو، برادری میں رشتہ داری میں بڑا ہو، فیصلہ کرنے والا اس کو سونپا جائے تو خیانت کرے گا۔ یہ ہے منافق کی اللہ پاک کے پیارے حبیب کی طرف سے بتائی ہوئی نشانیاں، کہ وہ بندہ سب سے بڑا منافق ہے۔ یہ 3 بڑی نشانیاں، اس کے علاوہ ڈھیروں نشانیاں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ہی جب وہ بندہ خیانت کرے گا، جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا، مخلوق خدا کو دھوکہ دے گا، ہر کام میں ساری زندگی اسی طرح دھوکہ دہی میں گزارتا رہ جائے گا، مخلوق خدا کو کے ساتھ فرار کرتا رہے گا۔ جب اگر دکانداری، کاروباری، تجارت والا کام کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی کرے گا، جھوٹ بولے گا، 2 نمبر چیز کو دکھا کر 1 نمبر کا بتائے گا کہ یہ اصلی ہے، یہ اتنی کی ہے، یہ اتنی کی ہے، حتیٰ کہ ہر بات میں وہ فراڈ، دھوکہ دہی انسانیت کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ دنیا کے تمام، چاہے ہر مذہب کیوں نہ ہو، تو
تو ان کو کے ساتھ دھوکہ دہی فراڈ کرے گا اور زیادہ زر مبادلہ کمائے گا کہ میں بڑا کاروبار کر کے پیسہ کما رہا ہوں، میرا بڑا کاروبار ہے. یہ نہیں وہ دیکھے گا، نہیں سوچے گا، صرف اس کی منشا یہی ہوگی کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، میں بڑا پیسہ کما رہا ہوں. وقتی طور پر تو ذہن دنیا میں تو عیش و عشرت وہ کر لے گا، بنگلے، کوٹھیاں، کاریں، زمین جائیداد بنا لے گا. تو قیامت کے دن اس کے گلے میں انہی چیزوں کا توق بنا کر ڈالا جائے گا، جس کا آخرت میں بہت برا صلہ ہے. اس لیے پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، ایسی منافقانہ باتوں سے، منافقانہ کاموں سے، لوگوں کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنے سے، جھوٹ فریب کرنے سے بچیں تاکہ ہماری آخرت غلط نہ ہو جائے. ہم مخلوق خدا سے محبت کریں، ناپ تول میں پورا تولیں، جھوٹ نہ بولیں، فراڈ نہ کریں، مخلوق خدا کے ساتھ حق سچ کی بات کریں. جب آپ کے اوپر فیصلہ ڈیپینڈ منحصر آ جائے، فیصلہ آ جائے، گاؤں میں، برادری میں، رشتہ داری میں، دو گروپوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنا آ جائے تو حق سچ پر کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جان کر کریں. تو اس میں آپ کے فیصلہ صحیح کرنے پر آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، رزق روزی میں اضافہ ہوگا، عزت ہوگی، گاؤں میں، برادری میں، پورے معاشرے میں، پورے علاقے میں آپ کی عزت ہوگی. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مخلوق خدا سے محبت کرنے کی اور دنیا میں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی میرے دوستوں بھائیوں کے لیے لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.